السلام علیکم سر. وعلیکم سر ہم لوگ اسٹوڈنٹس ہیں فرام بیکن ہاسپٹل ٹاؤن سینئر کیمپس اینڈ وی آر کرنٹلی ورکنگ آن آر جی پی پروجیکٹ جو کہ ہے چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, آج وی کین آسک یو سم کوشچنز اینڈ وی لو ٹو سی واٹ یو ہیو ٹو آنسر. ٹھیک ہے, کین یو پلیز انٹروڈیوس. مائی نیم از محمد سنان اکبر اور کرنٹلی میں ادھر جو الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کا والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو پاکستان کو ہیڈ کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ساتھ یونین آف این جی اوز آف اسلامک ورلڈ ہے اس کا میں ساؤتھ ایشیا کا جو ہے کوآرڈینیٹر ہوں. تو اسی طرح سے والنٹیئرلی چیزیں چل رہی ہیں. صحیح. آپ مجھے بتائیں کہ چائلڈ لیبر سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کا کیا مطلب کیا کام کیا آپ نے؟ بیسیکلی وین یو ٹاکنگ اباؤٹ الخدمت فاؤنڈیشن تو وی آر ورکنگ ان 7 سروس ایریاز, جس میں ایجوکیشن پروگرام ہے, اس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, اس میں اسی طرح سے ہیلتھ سروسز ہیں, اسی طرح سے ہمارا جو بڑا پروگرام آرفن کیئر پروگرام ہے, کلین واٹر ہے, اور الخدمت مائکرو فائنانس. اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کی جو 3 پرائمریلی جو سروس ایریاز ہیں, وی آر ورکنگ آن چائلڈ لیبر اینڈ آن ایجوکیشن پروگرام, جس میں ہمارے ایجوکیشن پروگرام کے اندر جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہمارے ہیں, جو اس وقت اپراکسیمیٹلی کوئی اراؤنڈ یعنی کوئی 88 ہمارے سینٹرز ہیں اکراس پاکستان جو کہ کام کریں. اب یہ جو ماڈل ہے ہمارا, اس ماڈل میں ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کسی ہوٹل پہ کام کرنے والا ہے, وہ گاربیج کلیکشن کر رہا ہوتا ہے, وہ بچہ جو جس کا گھر نہیں ہے وہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, وہ بچے ہوتے ہیں. یعنی وہ بچے جن کو ہم اسٹریٹ چلڈرن جو ہے اس کیٹیگری کے اندر دیکھتے ہیں, تو ان بچوں کے لیے ہم نے وہ اسٹڈی سینٹرز بنائے ہوئے ہیں. اور ان اسٹڈی سینٹرز کے اندر بچے آتے ہیں اور 2 گھنٹے کے لیے ہم ان کو بڑا مزے کا ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ جو ہوتی ہے وہ کرا رہے ہوتے ہیں, تاکہ ان کا کتابوں سے انٹریکشن ہو سکے اور آگے وہ اسکول میں ہو سکے. تو یہ بیسکلی جو ہے ہمارا پرائمریلی جو الخدمت فاؤنڈیشن اس پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ وہ. تو موسٹلی آپ کے پاس کس طرح کے کیسز آتے ہیں چائلڈ لیبر کے؟ اچھا, اس میں بیسکلی دیکھیں ہمارے پاس جو چائلڈ لیبر کی اگر ہم بات کریں تو جو چائلڈ پروٹیکشن سینٹرز ہیں اور آرفنیجز ہیں, اس میں وہ والے بچے ہوتے ہیں جو کہ کسی ڈیزاسٹرز کی صورت میں یا پھر یعنی ان کے ساتھ پرسنلی کچھ ان کی فیملی میں اس طرح کا کوئی انسیڈنس ہوا ہوتا ہے جس کی نتیجے میں یا ان کے فادر یا ان کی فیملی جو ہے اس کو ان کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. ابھی بہت سارے ہمارے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں جس میں ان کے جو فادر ہوتے ہیں وہ یعنی ان کا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی اور اس طرح کے ایسے سرکمسٹانسز کی وجہ سے, بہت سارے اس طرح کے لوگ کیسز ہمارے پاس ہیں جن کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہے ہی نہیں ہیں, وہ کسی ڈیزاسٹر کے اندر فوت ہو چکے ہوئے ہیں. پھر اس طرح کی بھی ایک کیٹیگری ہوتی ہے جس میں ان کے مطلب فادر ہیں جو وہ نشہ کر رہے ہیں, وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں جو کہ بچے جو ہیں وہ اس میں نہیں اس طرح سے کر پا رہے ہوتے. تو وہ بچے پھر اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو, اور یعنی وہ پھر ایجوکیشن سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہم ان بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور پھر ہم اسٹڈی سینٹرز میں لاتے ہیں اور پھر آگے ان کو گریجویٹلی اسکولز میں ایڈمیشنز کراتے ہیں, اور پورا ایک ہمارا سائیکل ہے جس کے تھرو ہم ان کو اسکول تک, پھر انٹرمیڈیٹ تک, پھر آگے ہم اسکالرشپس ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اسکالرشپس کے بعد ہم پھر ان کو اسی طرح سے آگے اسسٹ کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے کہیں جو ہے جاب کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے جو پروفیشنل والنٹیئرز ہیں وہ ان کو اسسٹ کرتے ہیں اس میں. اگر وہ کچھ اپنا اسٹارٹ اپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو الخدمت کا جو مائکرو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ان کو انٹرسٹ فری لون دیتا ہے تاکہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کر سکیں. صحیح. تو مطلب آپ لوگوں کو ہاؤ ڈو یو کم ٹو نو اباؤٹ دیز کیسز, کمپلین سے ہوتا ہے بیسیکلی الخدمت کے جو میں آپ کو سیٹ اپ کا اگر تھوڑا سا بتاؤں تو ہم نے اس کو جو ڈیوائڈ کیا ہے اس کو یعنی جو ہمارا ایک اسٹرکچر ہے جس میں ہم پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, اسی طرح سے گلوبلی بھی ہمارا یہی اسٹرکچر ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اب اس میں ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 11 ریجنز کے اندر. یہ 11 ریجنز ہیں, ہر ایک ریجن کے اندر اپراکسیمیٹلی 15 to 25 to 20 جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں یعنی شہر ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ہماری جو ہیڈ آفس کی سطح پہ جو ساری ٹیم ہوتی ہے, جو ہیڈ آفس کی سطح پہ وہ ساری باڈی ہوتی ہے, وہ اسی طرح سے نیچے بھی اسی طرح وہ جو ہے ہمارا ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے. How do you help the child mentally or emotionally if they have been working in harsh conditions for years?
اچھا، اس میں اگر میں بات کروں نا ان بچوں کی، تو موسٹلی کیسز جو ہوتے ہیں یہ بچے بیئر کر رہے ہوتے ہیں مینٹل ہیلتھ ایشوز، بیئر کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے اس طرح کے فزیکل ایشوز، اور کیونکہ جن بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں اور مطلب ان کو کچھ بھی نہ ہو، یہ ایک سرٹن اس ٹراما میں تو ہوتے ہیں اس انسیڈنٹ کی وجہ سے. اور کیونکہ اگر ہم اسٹریٹ چلڈرن کی بات کریں تو ہم اگر صرف ایک ہوٹل پہ کام کرنے والے بچے کی اگر بات کریں تو وہ ایکسپیرینس کر لیتا ہے جو شاید ہمارے بچے وہ ساری عمر ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو اس بہت سارے کیسز کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی سطح پہ ٹراما میں ہوتے ہیں. آرفن ہاؤسز میں بھی اسی طرح آبویسلی ان کے فادر کی ڈیتھ ان کے لیے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دوسری چیزیں. تو ہم ان بچوں کو اپنے سینٹر پہ لاتے ہیں، ہم ایک کوشش کرتے ہیں ان کو ایک ایسا ماحول دیا جائے جو کہ ان کے لیے ایک گرومنگ کا بھی باعث بنے اور وہ اس اپنی سچویشن کو جلدی سے جلدی اوور کم کر لیں. اسی طرح سے پھر ساتھ اس کے بعد جو ہمارا جو آرفن ہاؤس ہوتا ہے یا ہمارا چائلڈ پروٹیکشن سینٹر ہوتا ہے، ان سب بچوں کا جو ہے بائی اینولی بھی اور اینولی بھی ہمارا جو ہے میڈیکل اسیسمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں پراپر ان کے ٹریٹمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اس کیمپس میں ہمارا جو ہوتا ہے، اور ہر آرفن ہاؤس میں ہمارا ایک سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے. ہمارے جو سیٹ اپس ہیں ان میں ہم نے ایک کوچ آف ہیپینس ہوتا ہے ہمارا، ایک مینٹور بھی ہم اس کو کہتے ہیں. وہ بچوں کے ساتھ یعنی 24/7 اویلیبل ہوتا ہے. بچے اس سے اپنی چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنے جو ان کو کوئی اگر کوئی مشکلات آ رہی ہیں تو وہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ہم جو ہے ان کے کیمپس کرتے رہتے ہیں جو کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر ہوتے ہیں. ان کے ویسے میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں، وہ اپروکسیمیٹلی یعنی ہر مہینے ان کا کوئی نہ کوئی کیمپ اس طرح کا، کوئی نہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہے ہم ان کے لیے کرا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو ہم اس ٹراما یا اس کنڈیشن سے باہر نکال سکیں. تو مطلب بسائڈس ایسے نیچرل فنامناز کے جو افیکٹ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ فار ایگزامپل اگر آپ کہیں مطلب فاؤنڈیشن، اگر کوئی بچہ ہی از ورکنگ اور آپ لوگوں نے اس کو ورک فورس سے واپسی مطلب اس کے لیے اپروپریٹ ہے کہ اسکول جانا، آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی کام کیا پہلے، اور اگر کیا ہے تو پھر مطلب فیملی کو آپ لوگوں نے کس طرح سمجھایا ہے؟ اور اچھا، اس میں جو سب سے بڑا بیریئر ہوتا ہے نا ہمارے لیے، وہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں. اور آبویسلی ان کی بھی ایک مجبوری ہوتی ہے کہ وہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے اس کا اگر وہ کوئی 400-500 روپے جو ڈیلی وہ لے کے آتا ہے وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے اس کی فیملی کے لیے. اور ہم جب اس بچے کو کہتے ہیں کہ تم اسکول جاؤ اور تم اپنا ایجوکیشن کی طرف آؤ، تو وہ آبویسلی ان کے لیے ایک جو ہے مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے فائنینشلی، کیونکہ ان کو وہ اس کی جو وہ انکم ہوتی ہے وہ ان کے لیے میٹر کر رہی ہوتی ہے. ہم پھر اس میں بہت ساری مطلب اس طرح کے پروجیکٹس اور اس طرح کی پرکس اور اٹریکشنز جو ہیں وہ ہم ان کی فیملی کے لیے رکھ رہے ہوتے ہیں. ہم ان کو راشن پیکیج، ہم ان کو اسی طرح سے ان کی اگر جو ہے ان کی مائیں اگر وہ اس طرح کی کوئی اسکلز ڈیولپمنٹ کورسز وغیرہ جو ہے وہ ہمارے ان سینٹرز میں ہم ان کو وہ کرا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم ان کو لون دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے بزنس اسٹیبلش کر سکیں. اسی طرح ان کے جو پیرنٹس ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن چیزوں سے ان کا کوئی جو ایک ارننگ اینڈ ہے یہ وہ بن سکتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں ان کی جو ہے وہ مینیج ہو سکتی ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پیرلل ساتھ کرا رہے ہوتے ہیں. ان کو اٹریکشنز اور ان کو پرکس اس طرح کے ہم دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ آ سکے. اور پھر ہم ان بچوں کو یعنی اس میں بہت بڑا ایک جو ہمارے پاس یعنی کہہ لیں کہ ایسا نمبر ہے جو ایسی سکسیس اسٹوریز ہیں جو مطلب یعنی ہمارے لیے ایک بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے. ابھی اس سال ہمارے 4 بچے جو ہیں وہ اسی طرح سے PMA لانگ کورس جو ہے انہوں نے کلیئر کیا. وہ کوڑا اٹھاتے تھے بچے، یہ وہ ہیں جنہوں نے کلیئر کیا. اپلائی تو بہت ساروں نے کیا. اسی طرح سے ابھی ہمارا ایک بچہ وہ چائے کے ڈھابے پہ کام کرتا تھا. وہ بچہ اس ٹائم جو نادرا کا سائبر جو سیل ہے اس کا وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. تو وہ بچہ چائے کے ڈھابے پہ کام کرتا تھا. اسی طرح سے ایک بہت بڑا نمبر ہے جو کہ یعنی کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں، کوئی انجینئرز بن رہے ہیں. اور اسی طرح سے یعنی ہر سال وہ بچے ہمارے ان سینٹر سے نکل کے آگے اسکولز، کالجز اور اسی طرح سے آگے یونیورسٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں.